TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ غیر معمولی نوعیت کا تو نہیں، پھر بھی اس کی صداقت پر قدر شبہ ہو جاتا ہے۔ نانی مرحومہ حلفیہ بیان کرتی تھیں کہ یہ واقعہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی اس واقعہ کے چند عینی شاہد زندہ ہیں، جن میں میرے نانا جان بھی شامل ہیں، جو اس حادثہ کے وقت گھر میں موجود تھے۔ اس وقت نانی اماں کی عمر یہی کوئی 16-17 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کی ٹھان اچھی تھی، اس لیے اپنی سب رشتہ دار بہنوں سے بڑی نظر آتی تھی۔ ان کے والد بہت بڑے زمیندار تھے۔ 8 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے ناطے وہ گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اللہ نے صورت کے ساتھ سیرت بھی اچھی دی تھی اور ساتھ ہی دولت بھی گھر کی لونڈی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارے خاندان کے لڑکے ان کی دیوانے تھے۔ ہر گھر کی یہی خواہش تھی کہ بانو ان کے گھر کی بہو بنے۔ ان کے ساتھ کی ہر لڑکی کی شادی ہو چکی تھی، لیکن نہ ہوئی تو بانو کی۔ جس رشتہ کے لیے حامی بھرتے، دوسرا خواہش مند رشتہ فتنہ بازیاں شروع کر دیتا اور مجبوراً ان کے ابا کو اس رشتے کا خیال چھوڑنا پڑتا۔ چچا کو ہاں کرتے تو تایا بگڑ جاتے، تایا کو خوش کرنا چاہتے تو اماں کے ننیال والے منہ پھلا لیتے۔ غیروں میں کرنے کو دل نہ مانتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عمر بڑھتی گئی۔ ان کے ساتھ والیوں کے گود میں بچے کھیلنے لگے، لیکن بانو کی شادی کہیں نہ ہو سکی۔ بانو کچھ دن تو یہ رسا کشی دیکھتی رہی، آخر لکڑی کی طرح اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ اس زمانے میں منہ سے بولنا قیامت تھا۔ بس اللہ میاں کی گائے ہونے کا خطاب پا کر لڑکی چپ چاپ والدین کی خوشی پر مٹتی تھی۔ یہی بانو کے ساتھ ہوا۔ جوں جوں یہ مسئلہ نازک ہوتا گیا، بانو گھن کی طرح پستی چلی گئی اور پھر بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگے۔ ہر وقت بخار رہنے لگا، چہرے کی ساری شادابی رخصت ہو گئی۔ بخار اور کھانسی نے راستہ دیکھ لیا۔ جب دیکھو بانو سر سے پٹی باندھے چارپائی پر لیٹی ہے۔ پہلے تو گھر والوں نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب چہرہ سرسوں کی طرح پیلا پڑ گیا تو ابا کا دل دھڑک اٹھا اور اماں بھی چونک گئی۔ حکیم کو دکھا کر بانو کا علاج گھر ہی میں ہونے لگا، لیکن بانو کی حالت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتی ہی چلی گئی۔ 6 ماہ کے اندر اندر جلی ہوئی لکڑی بن گئی۔ آخر یہ بات کب تک چھپتی، سارے رشتہ داروں میں پھیل گئی، اور اب تو دور دور تک کوئی لڑکا ایسا نظر نہ آتا تھا جو بانو سے شادی کی خواہش رکھتا۔ بانو کے بڑے بھائی فوج میں ملازم تھے۔ وہ جب لمبی چھٹی لے کر گھر آئے تو بانو کی حالت دیکھ کر گھر والوں پر برس پڑے۔ انہوں نے شہر سے اپنے دوست ڈاکٹر کو بلایا اور ابا کی مخالفت کے باوجود بانو کا ڈاکٹری علاج شروع ہو گیا۔ مریض پر دواؤں سے زیادہ توجہ اثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر کی محبت اور شفقت نے بانو کے دل میں جینے کی امنگ پیدا کر دی، اور 3-4 ماہ کے اندر اندر کملائی ہوئی صورت پر بہار کے آثار نظر آنے لگے۔ آج کچھ کل کچھ، بانو دیکھتے ہی دیکھتے اٹھنے بیٹھنے لگی اور ڈاکٹر کی توجہ زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ڈاکٹر صاحب سے جب اس کا معاوضہ پوچھا تو انہوں نے کس چیز کا نذرانہ لینا چاہا۔ گو بانو مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوئی تھی، مگر ڈاکٹر صاحب اپنی شادی کے بعد انہیں باہر لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ اب تبدیلی آب و ہوا کے بعد مکمل ٹھیک ہو سکیں گی۔ اس انکشاف نے خاندان میں آتش فشاں پہاڑ کا منہ کھول دیا۔ منجلے بھائی سے لے کر ابا تک نے زہر کھا لینے کی دھمکی دے ڈالی۔ اماں نے تو قسم کھائی کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کھا مریں گی۔ مختصر یہ کہ سوائے بڑے بھائی الطاف کے اور کوئی اس رشتے پر راضی نہ تھا، اور ڈاکٹر صاحب کا علاج ہٹا تو فوراً بانو کی شادی کی کوشش میں لگ گئے۔ اماں کا نالائق بھانجا جائیداد کی خاطر اب تک بانو سے شادی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اماں نے جھٹ منگنی کر ڈالی۔ بانو بیچاری منہ سے پھر بھی کچھ نہ بولی، اور نکاح والے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی صداقت پر قدر شبہ ہوتا ہے۔ گھر میں شادی کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ بارات آنے میں صرف ایک پیر باقی تھا۔ بڑے بھائی الطاف دوست کے ساتھ شہر چلے گئے تھے۔ انہوں نے شادی میں شرکت نہ ہونے کی قسم کھا لی تھی۔ خیر، ان کی اس دھمکی کا بھلا کس پر اثر ہونا تھا۔ بانو کا دل پہلے بری طرح گھبرایا۔ اس نے سب سہیلیوں کو چلے جانے کی التجا کی، پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے را کر گری اور پھر نہ اٹھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ نبضیں ٹٹولیں، دل کی دھڑکن گننی چاہی، لیکن وہاں تو ایک خاموشی تھی۔ بانو سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب گھر والوں کی آنکھیں کھلی۔ اماں ابا اپنی ہٹ دھرمی پر پشیمان۔
اپنی لاڈلی کو لوٹ آنے کے واسطے دے کر رو رہے تھے۔ رشتہ دار الگ شرمندہ شرمندہ کھڑے تھے۔ بھائی بیچارے بچھاڑے کھا کھا کر گرے تھے۔ سب کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ شام بارات آنے کے وقت سے کچھ دیر پہلے تک میت کو نہلا دھلا کر کفنا دیا، پھولوں کی چادر ڈال دی۔ ایک آدمی بڑے بھائی الطاف کو بلانے شہر گیا ہوا تھا۔ ان کے آنے تک جنازہ اٹھانا ناممکن تھا۔ صبح تک لاش اسی حالت میں رکھی رہی۔ صبح 4 بجے تک بھائی الطاف بھی آ گئے۔ اس غریب نے اپنی لاڈلی بہن کی پھولوں میں گھری لاش دیکھ کر سر پیٹ ڈالا۔ اس سوگوار جلوس نے بڑے اہتمام سے میت کو اٹھایا اور صبح 5 بجے تک قبرستان جا پہنچے، جہاں یہ عجیب واقعہ ظہور میں آیا۔ قبر کھودنے کے بعد الطاف بھائی لحد میں اترے اور واپس آ کر بہن کی لاش کو سہارا دینے کے لیے جو ہی انہوں نے بانو کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، لاش میں یکدم حرکت سی پیدا ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے الطاف چونک گئے۔ انہوں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ دوسری بار ابھی ان کا ہاتھ بڑا بھی نہ تھا کہ بانو کا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر تقریباً سارے لوگ الٹے قدم بھاگ گئے۔ اس وقت بھی صرف الطاف اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جلدی سے کفن کا کپڑا ہٹایا۔ بانو اپنی پوری کوشش سے اپنے جسم کے ارد گرد لپٹے کپڑے کو ہٹا رہی تھی۔ الطاف کو سامنے دیکھ کر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر صرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ انہوں نے ہاتھ کی گرمی سے بانو کو حرارت دی اور چند ہی منٹوں میں بانو کی کھوئی ہوئی زندگی بحال ہو گئی۔ بھائی نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور گھر واپس لے آئے۔ جب انہیں لاڈلی بیٹی کے زندہ ہونے کی خبر ملی اور انہوں نے اسے اپنے قدموں سے بھائی کے ہمراہ گھر میں آتے دیکھا تو آپ سوچ سکتے ہیں ان لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ خوف سے بے نیاز ہو کر سب بانو سے لپٹ گئے۔ یہ کہنا اب فضول ہے کہ بانو یعنی ہماری نانی اماں کے شوہر وہی ڈاکٹر صاحب تھے جو اب ہمارے نانا جان کہلاتے ہیں۔ مقول ان کے بانو کو سکتہ ہو گیا تھا یا پھر اسے نئی زندگی ان کے لیے ہی ملی۔ بات کچھ بھی ہو، یہ حقیقت ہے، یہ غم بڑی ڈرامائی انداز سے خوشی میں بدل گیا اور نانی اماں اس واقعہ کو سنانے کے بعد ہمیشہ خلاؤں میں گھورنے لگتی تھیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔